السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا پیغام، بالآخر محبت و سمجھداری رنگ لائی۔ ایک آدمی جو دفتر کے اندر اچھی پوسٹ پر تھا، اس کے دفتر میں ایک لڑکی سیکرٹری بنی جس کا نام للی تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ افسر صاحب اس لڑکی کے ساتھ برے تعلق کے اندر گرفتار ہو گئے۔ اب اس کے دماغ میں ہر وقت وہ لڑکی سمائی رہتی اور اس کا جی چاہتا کہ بس میں ابھی شادی کروں۔ لڑکی کی ریکوائرمنٹ، خواہش یہ تھی کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو، پھر میں شادی کروں۔ چنانچہ اب اس نے گھر میں آ کر اپنی خوشیوں بھری شادی شدہ زندگی کو خود خراب کرنا شروع کر دیا۔ بیوی کے ساتھ برے طریقے سے بول رہا ہے، اس کو اگنور نظر انداز کر رہا ہے، اس کے کاموں میں دلچسپی نہیں لے رہا، بچوں کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے۔ اب بیوی پریشان کہ اس کو ہو کیا گیا، یہ تو اتنا اچھا خاوند تھا، اچانک کیا میرے اندر تبدیلی آ گئی کہ آنکھیں ہی بدل گئی۔ چنانچہ اپنی طرف سے تو اس نے خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر یہ بندہ تو خوش ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی نیت ہی بری تھی، یہ چاہتا تھا میں اس کو طلاق دوں اور اس کے بدلے نئی چنچل خوبصورت لڑکی میری بیوی بن جائے۔ چنانچہ جب خوب گھر کے اندر فساد مچا تو ایک دن بیوی نے اس سے پوچھا کہ دیکھو ہماری زندگی کے 25 سال اتنے اچھے گزر گئے، اب کیا مسئلہ بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ شوہر نے کہا اس لیے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، کم عمر ہے، نوجوان ہے، میں خوشیاں چاہتا ہوں۔ اب بیوی نے سمجھانے کی کوشش تو بہت کی، مگر خاوند کے دماغ میں تو کچھ اور ہی شیاطین بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا دیکھو مجھے تو طلاق دینی ہے اور تم سے جان چھڑانی ہے، اور میں اپنی خوشی کی خاطر دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا۔ جب بیوی نے محسوس کر لیا کہ یہ بندہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکا ہے تو اس نے کہا اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ خاوند نے کہا کہ چونکہ میرے پاس تنخواہ بہت ہے، مال و دولت ہے، میں تمہیں گھر بھی دے دیتا ہوں اور میں تمہیں گاڑی بھی دے دیتا ہوں اور اتنا ماہانہ خرچہ بھی تمہارے طے کر دیتا ہوں۔ تم بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہو، ان بچوں کو پالو، البتہ مجھ سے طلاق لے لو تاکہ میں دوسری شادی کر کے اس نئی بیوی کے ساتھ خوشیوں بھرے دن گزاروں۔ بیوی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ اچھا میری شرط یہ ہے کہ نہ مجھے مکان چاہیے، نہ مجھے تمہارا ماہانہ خرچہ چاہیے اور نہ مجھے تمہاری گاڑی چاہیے۔ اس نے کہا پھر کیا چاہیے؟ اس نے کہا بس میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے محبت بھر 1 مہینہ دے اور اس 1 مہینے میں اس طرح محبت سے رہو جسے ہم اس وقت محبت سے رہتے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی، ابتدائی دنوں میں۔ خاوند نے کہا یہ تو بہت آسان کام ہے، 1 مہینہ اس کو محبتیں دو، پیار دو اور پھر جان ہی چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ خاوند نے اس کے ساتھ عہد کر لیا۔ اب چونکہ میاں بیوی میں عہد تھا تو بیوی نے اس سے کہا کہ دیکھو جب شادی ہوئی تھی میں دلہن تھی، آپ ایسے آتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے بات کرتے تھے، میں بھی آپ سے ایسے بات کرتی تھی، لہٰذا ہم نے یہ مہینہ اسی حالت میں گزارنا ہے۔ خاوند نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ دونوں نے آپس میں خوب گرم جوشی کا اظہار کیا، محبتوں کا اظہار کیا، میل ملاپ کیا، باتیں کیے، اور جیسے ہنی مون کا وقت ہوتا ہے دونوں نے اس طرح وقت فارغ کر لیا۔ اب جب کچھ دن گزرے تو خاوند نے یہ دیکھا یہ بیوی جب 25 سال پہلے میرے پاس آئی تھی اتنی خوبصورت تھی، اتنی اسمارٹ تھی
کتنی اچھی تھی، اب 25 سال کے بعد یہ 5 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب صحت بھی اس کی کمزور ہو گئی، کچھ بینائی بھی کمزور ہو گئی، بلڈ پریشر بھی مریضہ بھی بن گئی، اب معدے کے السر کا بھی مسئلہ ہے۔ اب یہ بیچاری جب اکیلی رہے گی تو خاوند کے بغیر اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ چونکہ دونوں قریب وقت گزرے ہیں تو خاوند نے ایسا سوچنا شروع کر دیا۔ تو پہلے تو اپنے خیالات کو جھٹک دیتا اور یہی سوچتا کہ نہیں، میں نے دوسری لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ لیکن قریب رہنے سے محبتیں بڑھتی گئی، اپنائیت ہوتی رہی۔ پھر انسان کو احساس ہوتا ہے جتنا بھی کوئی پتھر دل ہو اس کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ جب مہینہ پورا ہو تو آخر دن بیوی یہ امید کر رہی تھی کہ آج مجھے طلاق کا کاغذ مل جائے گا، اس گھر میں آج میرا آخری دن ہے۔ لیکن اللہ کی شان، آخری دن شوہر کی طرف سے پھولوں کا ایک گلدستہ آیا اور اس گلدستے پر خاوند کی طرف سے یہ پیغام لکھا ہوا تھا کہ جس طرح محبت بھرا یہ مہینہ میں نے تمہارے ساتھ گزارا، میں زندگی کے باقی دن بھی آپ کے ساتھ اسی طرح محبت سے گزاروں گا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اسی طرح ہم لوگاں بھی اپنے بیوی سے محبت کرنے کی اللہ تعالی ہر شوہر کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔